صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAAD_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ بدہضمی کا روحانی علاج۔ ہمارے ویورز اور لسنرز بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، معدے کی تکلیف ہو، تو اس حوالے سے اگر کسی شخص کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت مبارکہ 105، اس کو 7 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر نمک پر دم کر کے نمک کھا لے۔ انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے کھانے سے بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 105، 7 مرتبہ دم کریں اور نمک پر دم کر کے وہ نمک کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی بدہضمی سے شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے، اور فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کا ذکر بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بھی بنا کر بھیجا، مبشر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ایمان والوں کے لیے آپ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ڈر ہی ڈر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے نمک کھا لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بدہضمی، ڈسپیپسیا جسے بولتے ہیں، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، معمولات میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشواؤں میں شامل ہیں، عظیم بزرگان دین میں شامل ہیں، اور آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو سادات کرام میں سے ہیں، اور سادات کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، بالخصوص وہ سادات کرام کہ جنہیں قرآن و سنت کا، فقہ کا علم بھی حاصل
اور جنہیں پھر علم باطن بھی حاصل، یعنی جو عالم باطن بھی تھے، جو عالم ظاہر بھی تھے، تو یہ علماء حق، علماء ربانی، علماء باطن ہونے کے ساتھ ساتھ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہونے کی نسبت حاصل ہوئی، تو پھر ان کا مقام، مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور حسبی نسبی تعلق کی بدولت بلند فرما دیا۔ انہی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، اور پھر اولیاء کاملین صالحین، ان کی زندگیاں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر گزرتی ہیں، ان کا وصال بھی اللہ ہی کی یاد میں ہوتا ہے، یعنی ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ ان کی زندگیاں وہ دیگر لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہوتی ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کے مقام و مرتبے، اولیاء کاملین صالحین کی عظمت، رفعت اور شان، اولیاء کاملین صالحین کی زندگی کے معمولات کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا کئی مقامات پر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بالخصوص اگر سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا، عباد الرحمن کا ذکر ہوا، تو عباد الرحمن سے مراد یہی اللہ کے نیک مقرب بندے، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ بھی عباد الرحمن میں شامل ہیں۔ بظاہر تمام انسان عباد الرحمن ہی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ پھر ایمان لانے والوں میں بھی جو ہمہ وقت اللہ کا تقوی، خشیت اختیار کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ عام ایمان والوں سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور پھر اولیاء کے بھی مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں۔ پھر اولیاء سے آگے چلیں تو تبع تابعین اعظام، تابعین اعظام، بالخصوص اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے مقام و مراتب ہیں۔ اور پھر صحابیت کا جو مقام و مرتبہ ہے، دنیا کے تمام غوث، قطب، ابدال، قلندر جو بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، وہ سبھی اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سبھی اکٹھے ہوں، حالانکہ بڑی عظمت، رفعت اور شان والے ہیں، تو یہ ہستیاں کسی ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ مختلف مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو ایک عام بندہ مومن جو ہے اس کی بھی بڑی شان ہے، غیر مسلمین کے مقابلے میں تو بالخصوص ایمان والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں یہ فرمایا گیا، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بندہ مومن کے بارے میں فرمایا کہ بندہ مومن کی جو عظمت ہے وہ تجھ سے بھی، اور حرمت ہے بندہ مومن کی، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہرحال اولیاء کاملین صالحین خاص عباد الرحمن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، عام مومنین سے بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ان کی شانوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کی صفات، ان کے معمولات کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عام بندے بعض کا ان میں تکبر، فخر، غرور، بڑائی آ سکتی ہے، کسی نہ کسی بات پر کوئی اپنے علم پر نازاں ہوگا، کوئی اپنے علم پر تکبر کر سکتا ہے، کوئی مال و دولت پر تکبر کر سکتا ہے، کوئی اپنے عہدے پر تکبر کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں عام طور پر۔ لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا جو خاص اللہ کے بندے ہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ چلتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ عباد الرحمن جو ہیں، عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے، یہ جب عام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں بھی سلام کہتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے الجھتے نہیں، بلکہ اسے کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو۔ اور فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان اللہ کے مقرب بندوں کی، اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہیں۔ کیسے گزرتی ہیں؟ سجدا وقیاما، کبھی یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے سروں کو عاجزی اور انکساری کے کمال اظہار کی شکل میں سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ قیام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، یعنی یہ نفل عبادات کرتے ہیں، یہ نوافل ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، قیام میں موجود ہوتے ہیں، رکوع و سجود میں موجود رہتے ہیں، اللہ کو منانے میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی عاجزی انکساری کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بندگی بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو ان کی زندگی ہے، تقویٰ میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں گزرتی ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ اللہ کرنے میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ اور پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وصال پاتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ فجر کی آخری آیات بینات میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ اس موقع پر انہیں یوں مخاطب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں یوں پلٹو، یوں رجوع کرو، یوں لوٹو، اپنے رب کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو جاؤ، راضیۃ مرضیہ، کہ تم اس سے راضی ہو، اللہ اور اللہ تم سے راضی ہو، نفس راضیہ مرضیہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یعنی جب ان عباد الرحمن کا وصال ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ تم اطمینان والی جان ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ عطا فرما دیا، اور تم اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہو رہے ہو، واپس پلٹ رہے ہو، تو راضیہ اور مرضیہ نفس کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات پر راضی ہوتے ہوئے واپس پلٹو، اور اللہ تم پر راضی ہے، اس حال میں واپس پلٹو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی، وہاں سورۃ الفرقان میں فرما دیا کہ عباد الرحمن میں یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، یہاں پر پھر فرمایا فادخلی عبادی، اب دنیا میں بھی تم رحمان کے بندے تھے، خاص بندے تھے، عباد الرحمن تھے، اولیاء اللہ تھے، اب بھی تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی۔ اب وصال پانے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، اس دنیا سے اس عالم برزخ کی دنیا میں منتقل ہونے کے بعد بھی اب بھی تم عام نہیں ہوئے، اب تم عام نہیں ہو، اس وقت بھی عام نہیں تھے، عباد الرحمن تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اب بھی فادخلی فی عبادی، اب بھی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جنت تو محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پھر جنت اور جہنم کا سوال ہوگا، کوئی جنت میں جائیں گے اور عباد الرحمن تو جنتی ہی ہیں،
جو اللہ کے خاص بندے انہی کے لیے تو جنت ہے، جو اللہ کی رضا یہاں چاہتے رہے، اللہ کی رضا طلب کرتے رہے، اور راضیہ اور مرضیہ نفس جنہوں نے پا لیا اور نفس مطمئنہ جنہوں نے پا لیا، جنت انہی کے لیے ہے۔ لیکن قبر میں کیسی جنت؟ اللہ فرما رہا ہے وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حوالے سے پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم قبر میں داخل ہو گئے پھر بھی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور قبر میں آ گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ جب حدیث مبارکہ ہی کے مطابق کہ جب بندہ مومن اور بندہ کافر، ماننے والا اور نہ ماننے والا، دونوں اپنی قبروں میں جاتے ہیں، تو بندہ مومن کے لیے یہ حدیث مبارکہ میں ہے، جنت بھی اسے دکھا دی جاتی ہے، جنت میں اس کا مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی قبر جو ہے فراخ اور وسیع کر دی جاتی ہے تا حد نظر، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے قبر میں ہی راحت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ کافر ہے یعنی نہ ماننے والا ہے، اس کے لیے اس کی پسلیاں جو ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والا، جس نے اللہ کو خدا تسلیم نہیں کیا، وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کیا، اس کی پسلیاں فرشتے جب اس کی قبر کو تنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے لیے اسے جہنم دکھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم سے آگ کی لپٹیں اور آگ کے شعلے، اور وہ جہنم کے عذاب اس کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد یہ کہ جب اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو گئے تو یہ روز محشر کے لیے بھی اعلان ہے، قبر میں بھی یہ خوشخبری ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور جنت کا منظر اور جنت کی کھڑکی اور راحت ہی راحت تمہارے لیے، اور بالخصوص یہ اس وقت کے لیے بھی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم تو میرے خاص بندے ہو، عباد الرحمن ہو، تمہارے لیے اب بھی یہی وعدہ ہے، اب بھی یہی خوشخبری ہے کہ تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ خود اپنی پیروی کا درس نہیں دیتے، اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اولیاء اللہ ہوتے ہی وہی ہیں، اللہ کے محبوب مقرب بندے، اللہ کے دوست، عباد الرحمن، اولیاء اللہ وہی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جن کی زندگی کا ہر لمحہ، جن کے معمولات، جن کی زندگی گزارنے کا ہر لمحہ، ہر معاملہ قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ان کا اولیاء اللہ کے گروہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اولیاء الشیطان تو ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ بے شک شیاطین بھی اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، اور برائی کی چیزوں کو اور غیر شرعی چیزوں کو شرعی کہہ کر، اور یہ کہہ کر کہ جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اس طرح کے معاملات وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اولیاء کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور اگرچہ وہ دعویٰ کرتے رہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مخالف چلنے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مخالف چلنے والے ہیں، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی اولیاء کاملین صالحین ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ بہرحال آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے یہ
بختیار ہے، محمد بختیار، قطب الدین آپ کا لقب ہے، اوشی اور کاکی یہ بھی آپ کے القاب اور آپ کی نسبتوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے تو ترکستان یا ازبکستان، یعنی یہ تو آج نام ہے، جب پہلے ہم دیکھتے تھے جس دور میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ مشرق وسطیٰ، تاشقند، بخارا، سمرقند اس کے علاقے یہ کہلائے جاتے تھے۔ بہرحال یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ترکستان میں، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی میں نے ذکر کر دیا 582 ہجری سنہ عیسوی کے مطابق 1187 سنہ عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جس قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی اس قصبے کا نام اوش تھا، اسی وجہ سے، یا اوش، تو اسی وجہ سے آپ کو اوشی یا اوشی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت، جائے ولادت باسعادت کی وجہ سے اوشی آپ کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں سید کمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ میں ان کا شمار، اور حسینی سادات میں سے، اور آپ کے سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو سید قطب الدین بختیار کاکی اوشی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد بن سید اسحاق بن سید معروف حسن بن سید احمد حسن بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن سید امام محمد تقی بن سید امام علی سید امام علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر الصادق بن سید امام محمد الباقر بن سید امام علی زین العابدین بن سید الشہداء سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے، یعنی حسینی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں، اہل بیت کرام کی اولاد پاک میں سے ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، اور یہ نسبت بڑی اعلیٰ عرفہ نسبت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ بہرحال آپ کے والد گرامی آپ کے بچپن میں ہی، کم عمر ہی تھے آپ، 4-5 سال کی عمر تھی غالباً آپ کے والد گرامی جو ہیں وصال پا گئے۔ جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی، اس کا ذمہ لیا، اور اس حوالے سے ایک خاص واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے اس عظیم گھرانے کے حوالے سے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پڑوسی جو بزرگ تھے ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بھی کسی اچھے معلم کے، کسی اچھے استاذ کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں قرآن و سنت کا تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، جو قرآن و سنت اور شرعی معاملات کے سمجھنے کے لیے جو علوم ہیں قرآن و سنت کے، ان علوم سے یہ بہرہ ور ہو جائیں، ظاہری علوم سے بھی۔ تو وہ بزرگ جو آپ کے پڑوسی تھے وہ اس بچے کو لے کر چلے کہ میں کسی استاذ گرامی جو ہیں، جو عالم دین ہیں، ان کے پاس ان کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو ابھی وہ راستے میں ہی تھے تو ان پڑوسی بزرگوں کو ایک اور بزرگ راستے میں ملے۔ تو ان بزرگوں نے جو راستے میں ملے تھے انہوں نے اس بچے کے متعلق دریافت کیا تو ان پڑوسی نے بتایا کہ یہ ایک اچھے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی ماں نے مجھے کہا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں نے مجھے کہا کہ ان کو کسی اچھے مکتب میں داخل کروا دیں، کسی اچھے ادارے میں داخل کروا دیں۔ تو وہ بزرگ جو بعد میں ملے تھے انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ کام میرے سپرد کر دو، میں اس بچے کو ایک ایسے معلم کے حوالے کروں گا کہ جن کے علم کے فیض اور برکت سے یہ صاحب کمال بن جائیں گے، ظاہری علوم بھی حاصل کر لیں گے۔ پڑوسی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے بچے کو ان بزرگوں کے حوالے کر دیا اور ان کے ساتھ معلم کے گھر جانے پر وہ راضی ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ جو پڑوسی تھے اور جو راستے میں بزرگ ملے، یہ قصبہ اوش کے ایک معلم حضرت علامہ ابو
حفص علیہ رحمہ ان کے پاس لے گئے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ابھی کم سن ہیں 5 سال جن کی عمر مبارکہ ہے، ان کو ان کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ان بزرگ نے ابو حفص علیہ رحمہ کو یہ ہدایت کی کہ یہ لڑکا، یہ بچہ اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوگا، اس لیے اس پر اپنی خاص توجہ بھی کریں، ان پر خاص شفقت بھی فرمائیں۔ جب یہ دونوں حضرات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر واپس چلنے لگے، تو معلم نے جو ابو حفص علیہ رحمہ انہوں نے ان سے دریافت کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے دریافت کیا کہ یہ جو بزرگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ تو اپنے پڑوسی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے مجھے اپنے پڑوسی بزرگ جو ہیں ان کے حوالے کیا تھا، ان کے سپرد کیا تھا، تو یہ جو دوسرے بزرگ ہیں یہ راستے میں ہمیں مل گئے اور مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ تو ابو حفص علیہ رحمہ جو عالم دین بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، اسی لیے تو وہ دوسرے بزرگ ان کے پاس لائے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دوسرے بزرگ ہیں جو آپ کو میرے پاس لائے ہیں، یہ اصل میں سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ، اور سیدنا خضر علیہ السلام اکثر اللہ کے ان بندوں سے ملاقات فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا، سادات میں سے ہوں، اولیاء کاملین صالحین میں سے ہوں، علماء حق میں سے ہوں، تو انہیں سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور ان کے معاملات جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، ان کا معاملہ سورہ کہف میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے انہیں بھی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری فرماتے ہیں۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو خود لے کر حضرت ابو حفص علیہ رحمہ ان کے پاس لائے، اور ان کے ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ ہی نے دنیاوی، دینی، ظاہری، باطنی علوم جو ہیں انہیں وہ سکھائیں۔ تو یوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے قرآن و سنت کے حدیث، اصول حدیث، تفسیر اصول حدیث، منطق، فلسفہ، جو بھی اس دور میں دینی، دنیاوی اور عصری علوم رائج تھے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بالخصوص وہ تمام علوم اخذ کیے۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ نوجوان ہی تھے، تو علوم حاصل کرنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔ جب بغداد پہنچے تو چونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو پھر 17 بعض روایت میں ملتا ہے کہ صرف 17 سال ہی کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے آپ نے خرقہ خلافت بھی پایا، ان کے بیعت بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے، ان کے بارگاہ میں کافی وقت گزارا اور ان سے خلافت پائی۔ جب حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہندوستان کی طرف تشریف لانے لگے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اپنے مرید خاص اور خلیفہ ان کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ یوں پیر و مرشد حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور مرید خاص، خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، یہ دونوں سادات کے گھرانے کے دونوں عظیم سادات ہستیاں یہ ہندوستان کی طرف تشریف لائے، اور پھر یہاں پر اجمیر شریف تشریف فرما ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بھی۔ اور اس دوران راستے میں مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے مختلف علماء، اولیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، کیونکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہیں یہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ایک موقع پر ملتان تشریف لائے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں ملتان میں پڑھا کرتے تھے، قرآن و سنت کی، فقہ کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں جب ان کی زیارت کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بیعت ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے
انہیں جو ظاہری علوم ہیں انہیں تکمیل کر کے مکمل کر کے دہلی آنے کا حکم دیا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی علوم جو ہیں ان کی تکمیل کی ملتان میں رہتے ہوئے، اور پھر اپنے مرشد گرامی کے حکم پر پھر دہلی حاضر ہوئے۔ تو دہلی میں کافی عرصہ گزارا اپنے مرشد گرامی کے پاس، حتیٰ کہ وہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف ریاضات مجاہدات کیے، اور ایسے ایسے سخت ریاضات اور مجاہدات کیے کہ ایک موقع پر آپ انہی ریاضات اور مجاہدات کے باعث آپ کا جسم جو ہے وہ سوکھ گیا، اور پھر آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی تشریف لائے آپ کے پاس، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بھی تشریف لائے۔ تو پھر حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے فرمایا کہ آپ فرید الدین کو خرقہ خلافت سے بھی نوازیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، یہ قطب عالم ہوں گے۔ تو یوں یہ سلسلہ چشتیہ کا فیضان کیسے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ تک پہنچ رہا ہے، ان سے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ تینوں بزرگ جو ہیں یہ ہم عصر بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اجمیر شریف کو اپنا جائے قیام بنایا، وہیں مستقل سکونت اختیار فرما لی۔ اپنے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دہلی کی ولایت عطا فرمائی، اور پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اجودن پاک پتن کا انتخاب ہوا، اور پھر یہی سلسلہ آگے سلسلہ نظامیہ کی شکل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ وہ دہلی میں تشریف لائے، حضرت سید علاء الدین صابر علیہ رحمہ انہیں کلیر شریف کی ولایت سے نوازا۔ تو یوں سلسلہ چشتیہ اور پھر سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور سلسلہ چشتیہ صابریہ، اس کا فیضان آگے سے آگے منتقل ہوتا رہا۔ بہرحال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ اپنے مرشد گرامی ہی کے حکم پر پھر دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ارشاد فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطن بھی فرماتے، اور یہی اسلام کا مطمع نظر ہے۔ جب ہم احادیث مبارکہ بھی پڑھیں، ایمان، اسلام اور احسان، ایمان کامل اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان سے مراد عقائد ہیں سادہ لفظوں میں، اسی کو علم الکلام بھی کہتے ہیں، اور اس پہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور پھر چونکہ مناطقہ اور فلاسفہ جو غیر مسلم مناطقہ اور فلاسفہ تھے وہ اسلام پر اور اسلام کی عقائد پر، اسلامی عقائد پر اور تعلیمات پر وہ عقلی سوالات پوچھا کرتے تھے، عقلی اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو پھر جو مسلمان ہمارے علماء تھے، جیسے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بالخصوص، امام راضی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر ائمہ اور علماء کلام جو ہیں، یعنی جنہوں نے علم کلام پر خاص طور پر کام کیا، جس میں ابو الحسن عشری علیہ رحمہ ہیں، امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ شروع میں علم کلام ہی پر گفتگو کیا کرتے تھے، مناظرے کیا کرتے تھے۔ یہ چند ایک نام ہیں، کئی اور نام بھی موجود ہیں۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں دیکھا جائے تو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، اور بھی کئی نام ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اسلامی عقائد پر کام کیا، قرآن و سنت کے حوالے سے بھی، قرآن آیات بینات اور حدیث مبارکہ اسلامی عقائد کی تائید میں پیش کیں، بالخصوص ان لوگوں کا رد کیا، ان کے اعتراضات کے جواب دیے جو اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور چونکہ قرآن و حدیث کے ساتھ بھی ان کا جواب دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب جو ہے انہی کے منطق اور فلسفہ کے اصولوں کے مطابق بھی دیا جاتا تھا، جس سے وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں بھی علماء اور اولیاء نے علم کلام بھی سیکھا، اس کی موشگافیاں جو ہیں ان کو بھی سلجھایا، اور جو جس حوالے سے جس طریقے سے سوال کرتا تھا اسی طریقے سے اس کو جواب دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال
حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہوں، جہاں یہ علم باطن کے ایک بلند مقام پر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ علم ظاہر میں بھی مکمل عالم دین ہوا کرتے تھے، قرآن و سنت، حدیث، فقہ کے یہ ماہر ہوا کرتے تھے۔ معاذ اللہ ان میں سے کوئی ایسے جاہل نہیں ہوتا تھا، یہ قرآن و سنت کا بھی درس دیا کرتے تھے، یہ عقیدہ بھی لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اسلامی عقائد بھی لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، جو روز آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتب سماویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے، ایمان جو ہے، یہ علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اسلام عام طور پہ اسے ارکان اسلام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ پھر احسان ہی کو تصوف اور طریقت اور علم باطن کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم، اور وَيُزَكِّيهِمْ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا تزکیہ باطن بھی فرماتے ہیں۔ یہی وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ باطن، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو علم باطن کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے تھا، اسی کی تعلیم آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی پر کاربند رہے، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، علماء حق، اولیاء کاملین صالحین۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی کا علماء کرام بالخصوص اولیاء کاملین صالحین نے درس بھی دیا، عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ اور آج بھی وہ اولیاء اللہ کے وہ نیک بندے جو قرآن و سنت کا پیغام بھی دے رہے ہوں، جو عقیدے کی درستی کی تعلیم بھی دے رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطن بھی کروا رہے ہوں، تو پھر یعنی جو شریعت کے تمام اصولوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کا کام کر رہے ہوں، وہ علماء حق ہیں، وہ علماء ربانی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت کی تعلیمات سے منہ موڑ رہا ہے، عقیدے کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی، ایمان، اسلام اور احسان کے حوالے سے، تو پھر اس کا علماء حق یا اولیاء کاملین صالحین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ، یہی ہمارے لیے کسوٹی ہے، پرکھنے کا یہی معیار ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو وہ حق پر ہے۔ لیکن اگر اس کے مخالفت وہ کہتا ہے کہ قرآن سنت کی تعلیم اور ہے، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، یہ شیطان اسے اس کے دماغ میں یہ چیزیں ڈال رہا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں جو اسلاف کے طریقے پر عمل پیرا ہونے والا ان بزرگان دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہی اولیاء اللہ کے متبعین میں، ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہیں، اور اولیاء اللہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ انہوں نے جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی، لوگوں تک قرآن و سنت کا پیغام بھی پہنچایا، تزکیہ باطن بھی کیا، اسی طرح ہمیں بھی قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ اولیاء کاملین صالحین، علماء حق کے ساتھ مربوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی تزکیہ باطن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نفوس کا تزکیہ باطن کے لیے اولیاء کاملین صالحین سے یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے جھنگ سے ہیں ہمارے ساتھ فوجی رمضان صاحب۔ انہوں نے بدہضمی ہی کے لیے وظیفہ پوچھا۔ جی میں نے آج یہی بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 105، کھانے کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے نمک کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، اعظم سعیدی صاحب غازی آباد فیصل آباد سے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ
آپ اللہ کے جس بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں ان کے مزار کی جگہ کا ذکر بھی کر دیا کریں۔ جی عام طور پر ذکر ہوتا ہے، آج جن کا ذکر ہوا دہلی میں ہی ان کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ ایک اور لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں کہ انکل جی رضوان کا معنی بتا دیں۔ رضوان کا معنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلم کا دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ عمران صاحب ہیں چک 505 گاف بے سے، کہتے ہیں نظر کمزور ہے، وظیفہ بتا دیں۔ جی عصمت سرما استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یا نورو اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہی بہتری فرمانے والا ہے۔ ذوالفقار علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ بھائی پروگرام بہت اچھا ہے، اور قرض کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا۔ جی قرض کے حوالے سے یہ ہے کہ یا مالک الملکی، یا مالک الملکی اس کو کثرت سے آپ پڑھیں، اور یا مسبب الاسباب پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عبدالرزاق صاحب ہیں مانا والا سے، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اجر والا وظیفہ بتا دیں۔ جی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب والا وظیفہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کثرت سے کریں، اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد